اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا، وہ بولے کہ دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بتا دے ہم کو، ما لونہا، کیسا ہے اس کا رنگ، قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا بقرۃ، یقیناً وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، خوب گہرا ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین، بھاتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا، وہ بولے، ادع لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بتا دے ہم کو، ما ہی، کس قسم میں ہے وہ، ان البقرہ، کیونکہ گائے، تشابہ، شبہ پڑا، علینا، ہم کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، ضرور راہ پا لیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، محنت نہیں کرتی، تثیر الارض، کہ جوتتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی پانی دیتی ہے کھیتی کو، مسلمۃ، بے عیب ہے، لا شیۃ، نہیں کوئی داغ، فیہا، اس میں۔ قالوا، وہ بولے، الآن، اب لایا، الآن جئت، اب لایا تو، بالحق، ٹھیک بات، فذبحوها، پھر اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ سورہ بقرہ کا 8واں رکوع یہاں مکمل ہوا۔ بنی اسرائیل یعنی یہود کی دوسری خباثت کا ذکر گزشتہ درس کی 2 آیات سے شروع ہے، اور آج کی ان آیات میں اس واقعے کی تکمیل ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص عامیل نامی قتل ہو گیا، اور اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا، اور پھر شہر کے پھاٹک کے پاس اس کو پھینک کر، اور پھر واویلا اور شور مچانے لگ گیا، اور دوسروں پر الزام دھرنے لگا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جا کر فریاد کی کہ اے موسیٰ، یہ لوگ ہمارے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، حالانکہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی سبیل نکالے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر وحی آئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک گائے ذبح کریں، اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو ٹچ کریں، مس کریں، تو اس کے ذریعے یہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو جب یہ بات ان سے کہی گئی، ان کو یہ عجیب لگا، اور انہوں نے کہا، اے موسیٰ، کیا ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مذاق کرنا دینی احکام میں، دینی کاموں میں، یہ جاہلوں کا کام ہے، اور میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں اس کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ وہ کیسی ہے۔ تو ان کو جواب دیا گیا کہ وہ درمیان عمر کی ہے، یعنی جوان ہے، نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل بچی ہے، بلکہ ان کے درمیان ہے، اس لیے اب تم اس حکم پر عمل کرو جو تمہیں دیا گیا ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ ما لونہا، اب ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کس رنگ کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے جب دعا کی تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہے، اور ایسا خوشنما رنگ ہے، ایسا خوبصورت رنگ ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے، یعنی کسی قسم کا عیب نہیں ہے اس میں، اور وہ پورے کا پورا ایک ہی رنگ
رکھنے والی گائے ہے۔ تو جب یہ ان کو بتا دیا گیا تو انہوں نے پھر ایک سوال داغ دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے ذرا اور وضاحت کر دیجئے کہ وہ گائے کس قسم کی ہے اور کس کام کی ہے، تاکہ ہمیں مزید وضاحت ہو جائے۔ اور کیونکہ جس طرح کی گائے کی یہ دو نشانیاں اس کے رنگ کی اور اس کی جوانی کی جو بتائی گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم شبے میں پڑ گئے ہیں کہ اس طرح کی تو کافی ساری گائیں ہیں، تو ہمیں کون سی گائے کو ذبح کرنا ہے۔ تو پھر ان سے کہا گیا، اچھا ساتھ ہی انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر یہ نشانی بھی ہمارے لیے واضح کر دی گئی کہ وہ کس قسم کی ہے اور کس کام کی ہے، تو پھر ہم اس چیز کو پا لیں گے، اس گائے کو ہم تلاش کر لیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ لوگ اس جملے کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک اس طرح کی گائے وہ تلاش نہ کر سکتے، لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پا لیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی تو ان لوگوں کو اپنا مقصود مل گیا۔ ان کو مزید وضاحت یوں دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ وہ کہتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، وہ ایسی گائے ہے کہ محنت نہیں کرتی۔ محنت کے پھر دو کام ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس کو ہل جوتنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کو پانی دینے کے لیے یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو فرمایا کہ نہ تو وہ ہل جوتتی ہے اور نہ ہی وہ پانی دیتی ہے کھیتی کو، یعنی اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے محنت ظاہر ہو، ایسی کسی بھی مشقت اور محنت والے کام میں اس کو نہیں رکھا گیا، بلکہ لا ذلول، وہ محنت کرنے والی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمتن، بے عیب ہے، یعنی اس کے سارے اعضاء برابر ہیں، پورے ہیں، کسی عضو میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ لا شیۃ فیہا، اس کے پورے بدن پر کسی قسم کا داغ نہیں، یہ نہیں کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے اور اوپر سیاہ داغ دھبے ہوں یا سفید رنگ کے، جیسے کہ عموماً گایوں کا جو کلر ہوتا ہے اس میں دھبے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، وہ ایک ہی کلر والی پوری کی پوری گائے ہے، زرد رنگ اور گہرا زرد رنگ، اور اس میں کسی بھی قسم کا معمولی سا داغ بھی دوسرے کلر کا نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب تو حق لے کر آیا۔ حق کا مطلب یہاں پر حقیقت، یعنی اب پوری بات اور ٹھیک بات ہمیں بتا دی، پہلے تو ادھوری بات تھی، اب جو بات آپ نے کی ہے اس سے ہمیں اب یہ فائدہ ہے کہ ہم اس گائے کو تلاش کر لیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، تو وہ جو گائے تھی وہ ایک یتیم بچے کی تھی۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا والد جب فوت ہونے لگا تو اس کے ہاں ایک گائے تھی، وہ گائے اس نے جنگل میں چھوڑ دی اور کہا کہ اے مالک، اے جنگل کے مالک، اے میرے رب، یہ تیرے حوالے کرتا ہوں اور اس کو میرا بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ چنانچہ جب یہ بچہ شعور کو پہنچا تو اس وقت اس نے جو ہے نا جنگل سے اس گائے کو لیا۔ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب بنائے کہ یہ گائے اس کو مل گئی، یہ لے کر آ گیا۔ یہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ خدمت گزار تھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک سوداگر تھا جو ہیرا بیچ رہا تھا، اس کی اس لڑکے کے ساتھ بات چیت ہوئی، سودا طے ہو گیا 70,000 میں۔ 70,000 کا اس نے کہا کہ میں دوں گا اس کا، لیکن اب آپ کو اتنا صبر کرنا پڑے گا کہ میری والدہ جاگ جائے
تو میں اسے پیسے لے کر ان کی اجازت سے آپ کو پیسے دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے جلدی ہے، تم 10,000 کم دے دو لیکن مجھے ابھی فوراً ادائیگی کر دو۔ اس نے کہا کہ 10,000 میں تمہیں زیادہ دے دوں گا، 70 کی بجائے 80 دے دوں گا، لیکن میں والدہ کو جگاؤں گا نہیں، بلکہ جب وہ خود جاگیں گی تو میں ان سے اجازت لوں گا۔ سر کرتے کرتے یہ نیچے آتا گیا اور وہ اوپر جاتا گیا، یہاں تک کہ وہ سوداگر 30,000 تک آ گیا۔ اس نے کہا نہیں، بغیر والدہ کی اجازت کے میں یہ ہرگز آپ کو جو ہے نا ادائیگی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ شخص ناراض ہو کر چلا گیا کہ تم نے میرا وقت ضائع کیا، لیکن اس نے اپنی والدہ کے آرام کا خیال رکھا اور ان کا بہت تابعدار تھا، فرما بردار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو گائے تھی اس کے پاس، وہ یہ بالکل گہرے زرد رنگ کی تھی، کوئی اس کے اوپر داغ دھبا نہیں تھا، صحیح سلامت تھی، اور کسی کام اور محنت میں بھی اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ پوچھتے پوچھتے آخر اس کے دروازے پر آئے، اس سے کہا کہ ایک کے بدلے 2 لے لو۔ اس نے کہا نہیں، 3 4 یہاں تک کہ 10 گائیں اس کے بدلے لے، لیکن وہ نہ مانا۔ یہاں تک کہ پھر چونکہ اب انہیں یہ کام کرنا پڑا تھا، مجبوری تھی اب ان کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم، اور پھر ان کو خود بھی عار اور شرم آ رہی تھی، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ شبہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قتل کی جو تہمت ہے، یہ جو قتل کا الزام ہے، یہ ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گائے خریدی، اور کس طرح سودا ہوا کہ اس کو تولا گیا، اور اس تول کے حساب سے سونا ان کو، اس لڑکے کو، اس یتیم لڑکے کو دیا گیا۔ تو اس یتیم کو اللہ تعالیٰ نے والدہ کا، والدین کا فرما بردار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا، اور والد بھی اس کا نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلہ دنیا کے اندر اس طرح کی مالی فراوانی دے کر عطا فرمایا۔ دوسری طرف انہوں نے یہ گائے خریدی اور پھر ذبح کیا۔ قرآن کہتا ہے فَذَبَحُوهَا، اس کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ یہ کام کرنے والے نہیں تھے، یعنی دل ان کا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس لیے ایک تو دل کے اندر وہی پرانی جو بیماری تھی گوسالہ پرستی کی اور گائے کی محبت کی، وہ چیز ان کو روک رہی تھی۔ دوسرا اتنا مال ان کا اس بارے میں چلا گیا، تو اس حوالے سے وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ 40 سال تک یہ اس حکم کو ٹالتے رہے، بالآخر ان کو یہ کام کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت خیر الانام سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ قالوا ادع لنا، بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بتا دے ہم کو، ما لونہا، کیسا ہے اس کا رنگ، قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا بقرۃ، یقیناً وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، گہرے زرد رنگ کی، تسر الناظرین، کہ اچھی معلوم ہوتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا، وہ بولے، ادع لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ بتا دے ہم کو، ماہیہ، کس قسم میں ہے وہ، ان البقرہ، کیونکہ اس گائے میں، تشابہ، شبہ پڑا ہے، علینا، ہم کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، لَمُہْتَدُونَ، ضرور ہم راہ پالیں گے۔ قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا بقرۃ، یقیناً وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، محنت کرنے والی نہیں، تثیر الارض، کہ جوتتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث، یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ، بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ نہیں اس میں۔ قالوا، وہ بولے، الآن جئتا، اب لایا تو،
بالحق کی ٹھیک بات، فذبحوها پھر اس کو ذبح کیا، وما کادوا اور نہیں تھے وہ یفعلون ایسا کرنے والے، وما توفیقی الا باللہ۔